مولانا ومولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف اللهم صل على سيدنا مولانا ومولانا محمد وعلى آله بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزیزان ملت برادران اسلام، 27 پارے تراویح میں مکمل ہو چکے. 27ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ الحدید، اور اس سے پہلے سورہ واقعہ بھی موجود ہے. یہ سورہ بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. بالخصوص رزق میں برکت کے لیے بھی سورہ واقعہ کو پڑھنا چاہیے. سورہ حدید کے اندر یوں تو شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو مکہ اور مدینہ کے تھے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اسلام قبول کیا، ان حضرات کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات سورہ حدید کے اندر موجود ہے. سورہ حدید کے اندر ہے لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تم لوگوں میں، یعنی کہ صحابہ کی بات چل رہی ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ کے خرچ اور جہاد کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. دراصل ہوا یہ کہ صحابہ کرام کئی گروہ ہیں، یعنی انہیں الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا. جیسے جو لوگ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کو مہاجر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ مہاجر ایک نام دیا گیا ان کو، ہجرت کرنے والے. حالانکہ قبیلے کے اعتبار سے وہ قریشی تھے، دوسرے قبیلے سے تھے وہ لوگ، مگر چونکہ ہجرت کر کے آئے تو قبیلہ تو ہے ہی ہے، وہ ایک اور نام ان کو دیا گیا، مہاجر صحابی. اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مہاجر کا مطلب کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے. مدینہ شریف کے اندر جو صحابہ تھے، جو مدینہ اور آس پاس میں رہ رہے تھے، ان کو کہا گیا انصار صحابی. کیا کہا گیا؟ انصار. اب مہاجر کا لفظ بھی قرآن شریف میں موجود ہے اور انصار والا معاملہ بھی قرآن شریف میں موجود ہے. تو یہ دو نام ہو گئے. صحابہ کے قبیلے الگ تھے، خاندان الگ تھے، مگر ایک الگ سے نام ملا مہاجر، اور مدینہ والوں کو کیا ملا؟ انصار. حالانکہ مدینہ والے میں کچھ قبیلہ اوس کے رہنے والے تھے، کچھ قبیلہ خجرس کے تھے، کچھ یہودی تھے جو ایمان لے آئے تھے. ایسے کئی قبیلے کے لوگ تھے، مگر ایک نام ان کو ملا انصار. تو یہ دو نام ہو گئے، مہاجر اور انصار. پھر اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں مہاجر صحابہ بھی شریک ہوئے اور انصار صحابہ بھی اس کے اندر شریک ہوئے. جو لوگ اس میں شریک ہوئے ان کو کہا گیا بدری صحابی. کیا کہا گیا؟ بدری صحابی. اب اس میں انصار بھی اور مہاجر ایک الگ سے اور نام ملا، ایک اور درجہ بلند ہوا. پھر اس کے بعد جب 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ شریف جا رہے تھے، اور لوگوں نے روک دیا تھا اور پھر صلح ہوئی تھی. تو صلح سے پہلے حضور نے بیعت کیا تھا
اسی کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. ایک درخت کے نیچے حضور نے سب کی بیعت لی تھی. اور اس بیعت کے موقع پر تقریباً 1300 14 یا 15 1300 1400 یا 1500 تینوں حدیثیں ہیں موجود ہے کہ اتنے لوگ وہاں بیعت کے ٹائم موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو ابھی جو بیعت کرنے والے تھے کچھ تو وہی تھے جو مہاجر تھے, کچھ تو وہی تھے جو انصار تھے, کچھ اس میں سے وہ تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے, اور کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. بہرحال یہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کو ایک درجہ اور دیا گیا, ان کو ایک مرتبہ اور ملا. تو جب گفتگو کی جاتی ہے کسی مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے, کہا گیا کہ بدری صحابی, تو جب بدری صحابی کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں انصار بھی آ جائیں گے اور مہاجر بھی آ جائیں گے, اور وہی لوگ آئیں گے جو بدر میں شامل تھے. لیکن جب کہا جائے گا کہ اصحاب بیعت رضوان, وہ حضرات جو بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ کے ٹائم شریک تھے, تو وہ 1300 1400 جو 1500 صحابہ تھے, وہ ان کا ذکر اس کے اندر آئے گا. یہ ان کا ایک رتبہ اور زیادہ بلند ہو گیا, تعداد مزید بڑھی. اور کہا یہ کہ مکہ شریف جب فتح ہوا تو اس کے بعد بھی لوگوں نے بہت زیادہ اسلام قبول فرمایا. ابھی تک جو اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے بھی ایک بڑی تعداد میں اسلام قبول. تو ہر ایک کا اپنا ایک نام تھا. مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ ایمان لائے انہیں کو کہا جاتا ہے طلقاء صحابی. میں اس لیے اس کو بڑا تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ آج ایک چال چلی جا رہی ہے, اس چال سے تھوڑا سا باخبر ہو جائے آپ کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں شکار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا اور عام طور پہ اعلان کر دیا کہ آج سب کو معاف کیا جاتا ہے, کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ کا یہ عظیم کرم دیکھا تو اسلام قبول شروع کیا. تو بڑی تعداد ہے. پھر ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو ابھی اس سے پہلے مکہ شریف میں بھی بڑی زیادتی کرتے تھے, مدینہ شریف کے معاملے میں بھی کافی آگے تھے, جنگوں میں بھی کافی آگے ہوا کرتے تھے. حتیٰ کہ بدر, احد, خندق اور دیگر بڑی جنگوں میں جو لوگ رسول اللہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف میدان میں اترے ہوئے تھے وہ بھی اسلام لے آئے. ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام لائے, وہ 1-2 ہزار بھی نہیں, بہت زیادہ لوگ. تو انہیں بھی ایک نام دیا گیا. کیا دیا گیا؟ نام دیا گیا. تو کیا حالانکہ ان میں کچھ قرشی ہیں جو دوسری برادری کے لوگ ہیں, نام ان کو دیا گیا طلقاء صحابی. طلقاء یعنی وہ جن کو اللہ کے رسول نے آزاد فرما دیا. تو یہ ایک ٹائٹل پہچان کے لیے, تاکہ یہ فرق رہے کہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یا تو وہ بیعت رضوان میں سے ہیں, یا جنگ احد میں شامل ہونے والوں میں سے ہیں, یا بدری صحابی ہیں, یا انصار ہیں, یا مہاجر. ایک نام تھا. تو مکہ فتح ہونے کے بعد جن لوگوں نے کیا انہیں بھی ایک نام دیا گیا تو طلقاء صحابی ہے, وہ بھی صحابی. مگر ایک فرق کرنے کے لیے, تاکہ یہ فرق رہے کہ یہ پہلے والے ہیں اور یہ بعد والے ہیں. یہ وہ ہیں جو مہاجر بھی ہیں, بدری بھی ہیں, احد میں بھی تھے, بیعت رضوان میں بھی تھے. ان کا رتبہ بڑا ہو جائے گا, مرتبہ بلند ہو جائے گا, بہت اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. ایسے ہی جن لوگوں نے صرف ایک مرتبہ ہجرت کیا, یعنی مکہ سے مدینہ آ گئے, انہیں بھی کہتے ہیں مہاجر. اور جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کیا, مکہ سے حبشہ گئے, حبشہ سے مدینہ آ گئے, تو یہ 2 ہجرت ہے. تو جو 2 ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں وہ ایک ہجرت کرنے والے صحابہ سے ان کا بھی رتبہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہجرت بہت بڑی نیکی کا نام ہے. تو یہ فرق کرنے کے لیے الفاظ موجود ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور فرق ہے, اولون سابقون, یہ پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 2 میں موجود ہے. اولون سابقون یعنی وہ لوگ جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت شروع کی تو شروع کرنے کے بعد 40 وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام
کم و بیش وہ 40 لوگ تو شروع میں بالکل جب نیا ایمان ملا تھا تو جو شروع میں ایمان لائے ان کو اولون سابقون کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو اولون سابقون ہیں ان کا رتبہ سب سے الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کہ بعد میں تو ہزاروں اسلام قبول کیا مگر یہ اس وقت بھی اسلام لے کے آ گئے جب کوئی بظاہر اسلام کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. مدینہ میں اسلام لائے، مکہ کے بعد اسلام لائے، ٹھیک ہے اسلام تو بے شک حق ہے مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا تھے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی جان کو رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا اور اس وقت حضور کا ساتھ دیا. اس اعتبار سے اولون سابقون کا مرتبہ ذرا مختلف ہے اور درجہ بڑا ہوا ہے. تو یہ الگ الگ درجات ہیں صحابہ کے اور یہ سارے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے. کبھی اولون سابقون کہا گیا، کبھی مہاجر کی تاریخ، کبھی انصار کی تاریخ، کبھی سورہ حدیبیہ والوں کی تاریخ، کبھی بدر میں شریک ہونے والوں کی تاریخ، کبھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی تاریخ. یہ الگ الگ ناموں سے موجود. تو خلفاء کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ساری گفتگو کا نچوڑ عرض کرنا ہے کہ خلفاء ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. تو اب آج ہمارے زمانے میں شیعوں نے اور شیعوں کے ہم پلہ جو لوگ ہیں وہ ان بدتمیزی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ طلقاء ہیں. طلقاء ایک نام دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مہاجر ایک نام دیا تھا. وہ کیا قرشی تھے کیا اور خلج کے قبیلے کے، مگر حضور نے ایک نام دیا تھا کہ یہ مہاجر ہے اور یہ انصار ہے. حالانکہ نہ ان کا مہاجر خاندان تھا نہ ان کے برادری کا نام مہاجر تھا، بلکہ ایک نام دیا گیا تھا. ایسے ہی رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو ایک نام دیا. کیا نام دیا؟ خلفاء. اچھا ان میں جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد وہ حضرات میں سے کچھ لوگوں کا نام میں آپ سے عرض کروں تاکہ ایک طرح سے اس کا بھی علم ہو. اور لوگ تھے تو بڑے بڑے سردار اکرمہ بن ابو جہل، یعنی ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کتنا شریع آدمی، مگر ان کے بیٹے اکرمہ نے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا اور اکرمہ بڑے مخلص صحابی بنے، بڑے عظیم مرتبے پر فائز صحابی بنے. اور یہ سردار تھے، جنگی اعتبار سے بھی سردار تھے اور بڑا رتبہ تھے. صفوان بن امیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے عمیر بن وہب کو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ نے اسلام، اور صفوان بن امیہ سردار تھے، بڑا نام بڑا دبدبہ تھا ان کا مکہ کے اندر. انہوں نے اسلام قبول. ایک نام ہے سہیل بن عمرو، یہ بھی سردار تھے اور بڑے عظیم سردار تھے. انہوں نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا. ایک نام ہے سفیان بن حرب، جن کو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں. حضرت ابو سفیان یہ بھی سردار تھے، یہ کئی جنگوں میں رسول اللہ کے خلاف تھے، مگر فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے انہوں نے صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے کیونکہ گھر میں اور کوئی مسلمان نہیں تھا، تنہا اکیلے تھے، تو اپنے ایمان کو یہ چھپائے ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا اور ان کے والد ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا، ان کی ماں ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا، تب حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنا اسلام ظاہر کر لیا. بہرحال یہ بھی اسلام لے کے آئے. اس کے بعد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ بڑے عظیم شخص تھے اور بڑے بہادر بھی تھے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ بھی اسلام لے کے آ گئے. یہ بھی بڑے عظیم سردار تھے. ایک دو نہیں، درجنوں سردار اور عظیم ترین لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لیا. حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل مکہ میں ہی رہتے تھے.
یہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حضرت عقیل بھی ایمان لے کے آ گئے، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ حضرت علی کی بہن ام ہانی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، 13 سال حضور مکہ میں رہے، ادھر 7-8 سال مدینہ میں رہے، اسلام نہیں، مگر ہاں جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو کئی ہزار صحابہ کرام پر مشتمل ہے، اور قرآن نے اسی بات کو پارہ نمبر 27 میں سورہ حدید کے اندر بیان کیا ہے، جو میں ابھی آپ کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اسی لیے میں سارا پورا بیان بتا دیا ہے۔ اب قرآن پاک کے آیت سنیے، اس میں یہ بتایا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں، کون برابر نہیں؟ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، خرچ کیا، جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، خرچ کیا، جہاد کیا، یہ دونوں مرتبے میں برابر نہیں۔ زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے والوں، فتح مکہ سے پہلے والوں، لا یستوی منکم، زیادہ مرتبہ انہیں کا جو پہلے، مگر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور پہلے لائے، دونوں کے رتبے تو الگ الگ ہیں، مرتبہ کم زیادہ ہے، مگر وعدہ ایک ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ ایک۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کن سے؟ فتح مکہ سے پہلے والوں کے، فتح مکہ کے بعد، تو وعدہ دونوں کا ایک ہے، درجہ دونوں کا۔ ارے بھائی جیسے مسلمان ہے نا، کسی مسلمان کی نیکی زیادہ ہے تو کسی کی کم ہوگی، ایسا ہے نا، کسی برابر ہے، برابر نہیں سکتے نا، مگر ہاں ایمان ہے تو سب جنت میں جائیں گے، ہے نا ایسا؟ کوئی بہت پرہیزگار ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، روزہ رکھتا ہے سالوں سال، بے شک اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نیکیوں میں کم ہے، مگر ہے دونوں کیا؟ مسلمان، دونوں جنت جائیں گے نا۔ ہاں ان کا مرتبہ الگ ہے، ان کا مرتبہ، اس بات کو سمجھیں، صحابہ دونوں ہیں، مگر رتبے کے اعتبار سے فتح مکہ والوں کا مرتبہ زیادہ ہے، فتح مکہ کے بعد والوں کا مرتبہ کم ہے۔ وعدہ اللہ کا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بس یہ آخری جملہ ہے، بڑا پیارا، بڑا کوشش ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ کو تمہارے کس نے کیا کیا، کون کیا کرے گا، کب کیا ہوگا، سب رب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے بعد میں کیا معاملہ ہوگا، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے پہلے کیا کیا کرتے تھے، اللہ جانتا ہے، بعد میں کیا معاملات بگڑیں گے اللہ جانتا ہے، مگر وعدہ فرما لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ وہ دلوں کے راز جاننے والا مہر لگا چکا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی، اسی لیے کہتے ہیں، سمجھ بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان پاک نفوس کے صدقے میں ہم تمام کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل